بس کچھ دیر کے لیے مت بھاگو، اللہ والو اللہ کے گھر سے مت بھاگو۔ اگر اللہ کے گھر میں پناہ نہیں ملی تو اللہ کی قسم کہیں کسی گھر میں پناہ نہیں ملے گی۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہاں پناہ نہیں ملی، اس گھر میں امن نہیں ملا، اس گھر میں سکون نہیں ملا، اس گھر میں اطمینان حاصل نہیں ہوا، یہاں سے اگر اللہ راضی نہیں ہوا، یہاں اگر آپ نے پیشانی نہیں ٹیکی، یہاں اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا، تو آپ کو کھیل کے میدان میں، آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں یا کسی پارک کے اندر کہیں سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون ملے گا تو اللہ کے گھر میں ملے گا، مت بھاگو۔ بس اللہ خیر کرے، بس اتنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جمعہ کو تو یہاں جمعہ کی نماز کے بعد کا بھی منظر آپ نے دیکھا ہوگا، ساجد بھائی، بیٹا ساجد ہے نا، ندوی صاحب، مسجدوں سے جتنا لوگ بھاگ رہے ہیں اتنا اور کسی چیز سے نہیں۔ میں یہیں سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، موت سے کوئی بھاگ کر کے دکھلا دے؟ کل من علیہا، حافظ صاحب ہے نا، روئے زمین کی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، سورہ رحمان کی آیت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف اللہ کی ذات جو اول ہے اور آخر ہے وہی باقی رہے گا، بقیہ تمام چیزیں فنا۔ کل شیء، قرآن کی آیت، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، الا وجہ، صرف اللہ کی ذات ہے۔ مسجد بھاگ گئے، بھاگ جاؤ، گھر سے بھاگ گئے، بھاگ جاؤ، بلا سنت پڑھے جمعہ کے دن بھاگ گئے، بھاگ جاؤ، عشاء کی نماز نہیں پڑھ لی، تراویح نہیں پڑھی، بھاگ جاؤ، دینی تقریریں پروگرام ہو، بھاگ جاؤ۔ موت سے بھاگ کے دکھاؤ، تو دکھاؤ بھائی، موت سے بھاگ کے دکھاؤ۔ آگے عمل کر موت، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ بولو، پارک میں، سینما ہال میں، ہوٹل میں، کل من علیہا فان۔ اور یہیں تک نہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے نبی کے تعلق سے، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی مر جائیں گے، آپ کے ماں سوا جتنے ہیں سب مر جائیں گے۔ اے نبی آپ مر جائیں گے اور آپ کے ماں سوا جتنے ہیں سب کے سب مر جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو اللہ والو، اللہ کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن کے اندر۔ لیکن میرا بڑکا بھیا ڈبل منزلہ والا کہتا ہم نہیں مانیں گے۔ اتنی آسان بات نہیں سمجھ میں آئی، بڑکا بھیا نہیں جانتے، تب کیا جانو گے اللہ والا؟ ڈبل منزلہ بھی نہیں جانتے، وہ بھی نہیں جانتے۔ جو قبرستان میں بھی اذان دیتا ہے اس کو جانتے ہو؟ وہ بھی نہیں جانتے۔ جو نکاح پڑھاتے وقت بھی کلمہ پڑھواتا ہے اس کو بھی نہیں جانتے؟ اللہ اکبر، تب کیا جانتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد درود پڑھو، اور یہ کہتا ہے کہ حدیث جاؤ چولہے بھاڑ میں، ہم اذان سے پہلے درود پڑھیں گے، نبی کچھ کہے ہم کچھ کہیں گے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اللہ کہتا ہے نبی مرے گا، انسان کہتا ہے نبی نہیں مرے گا۔ موت سے بھاگ کر کے دکھاؤ۔ آئیے بخاری شریف کی ایک روایت ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الجنائز، مسلم شریف، ہر جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے گزرے، بنی اسرائیل۔ ایک بات اور بتا دوں، آپ تو حافظ قرآن ہیں، قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن آپ کا تذکرہ اتنا نہیں ہے جتنا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن۔
ہاں سن لے، صحیح کہہ رہا ہوں، جتنا تذکرہ کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، اتنا تذکرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں موجود ہے آپ کے قرآن میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مرنے کی جب وقت قریب آیا، غور سے سنیے گا، ملک الموت آیا۔ ملک الموت کا ترجمہ کریں گے موت کا فرشتہ۔ موسیٰ علیہ السلام کمرے میں موجود تھے، داخل ہوا، علیہ السلام کون؟ ملک الموت، کیوں آئے ہو؟ آپ کے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، کوئی چیز غلط بولوں گا مجمع میں ٹوکیے گا تاکہ کوئی غلط پیغام میری طرف سے نہ جائے۔ کون؟ ملک الموت، کیوں آئے ہو؟ آپ کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کی روح نکالنے آئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھینچ کر کے تھپڑ مار دی۔ کس کو؟ ملک الموت کو۔ کس شکل میں تھا؟ انسانی شکل کے اندر تھا، کھینچ کے تھپڑ مارا، ایک آنکھ ہی اس کی غائب ہو گئی۔ اب کہاں روح نکالنا، کہاں کیا کرنا، بھاگ کر کے فرشتہ پہنچ گیا کہاں؟ اللہ کے دربار میں، پروردگارا تو نے اپنے کس بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، میری آنکھ لے لی۔ اللہ نے فرمایا اے ملک الموت، آنکھ کا دینا لینا میرا کام ہے، تیری آنکھ درست کر دوں گا، درست کر دے رہا ہوں، یا موسیٰ کو میرا پیغام پہنچا دے۔ کہ اللہ میاں ایک تو گئی ہے وہ بھی چلی جائے گی، پھر دوبارہ آپ بھیج رہے ہیں، ایک تو گئی وہ بھی چلی جائے گی، کہا جاؤ موسیٰ کو میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ کہا کیا پیغام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کے خدمت پہ پھر حاضر ہوا۔ بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں میں، مفہوم ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پھر آیا ملک الموت، موسیٰ علیہ السلام پھر حیران، ارے پھر آگے؟ کہا میں اللہ کا ایک پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا پیغام ہے اللہ کا؟ سناؤ۔ کہا ہے موسیٰ اللہ نے کہا کہ گھر سے باہر نکلو۔ کہا گھر سے باہر نکلنے کا کیا معنی؟ کہا روڈ پہ چلو۔ کہا روڈ کے کیا مطلب ہے؟ کہا وہاں کوئی گائے یا بیل جا رہا ہو اس کے پیٹھ کے اوپر کیا کرو؟ اپنی یہ ہتھیلی رکھ دو۔ کہاں؟ پیٹھ کے اوپر اپنی یہ ہتھیلی رکھ دو، اس ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال تمہاری عمر بڑھا دیں گے۔ ہتھیلی کے اندر اگر گائے یا بیل کے پیٹھ کے اوپر رکھو گے تو کتنا آئے گا بال؟ ارے 50,000 بھی ہو سکتا ہے، 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے، اور ایک بال کے عوض میں 1 سال، 1,00,000 سال عمر بڑھ جائے گی تمہاری، 50,000 سال تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ فرشتہ کہہ رہا ہے موسیٰ سے چلو باہر نکلو، بیل کے اور گائے کے پیٹھ پر کسی پر ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے سب کے عوض تمہارے لیے 1 سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے ملک الموت، مان لو کہ 1,00,000 سال میری عمر بڑھ گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر میں ہی آؤں گا آپ کی روح نکالنے۔ جلیل القدر پیغمبر ہے جس نے مقابلہ کیا فرعون کا، جلیل القدر پیغمبر ہے جس نے میدان تیہ کے اندر مقابلہ کیا اپنے قوم کا، جلیل القدر پیغمبر ہے جس کے کپڑے کو پتھر لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ مولانا بخاری کی روایت قرآن میں موجود ہے۔ کیا ہے حافظ جی؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ۔ یہ وہی پتھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر کے بھاگ کھڑا ہوا تھا، صحیحین کی روایت۔ ہاں اللہ والو، پتھر لے کر کے بھاگ بھی سکتا ہے، پتھر بولتا بھی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ذات جس نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، وہی ذات اس بات کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے کہ پتھر سے بھی بلوائے، پتھر کو بھی چلائے، پتھر کے اندر بھی نطق پیدا کر دے۔ کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب۔ یہ بہت پہاڑ ہے، حاجی بابا جانتے ہوں گے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت خاصہ کس کا ہے اللہ والوں؟ ذی روح کا۔ لیکن یہاں پتھر محبت کر رہا ہے نبی سے، اور نبی محبت کر رہا ہے کس سے؟ پتھر سے۔ تو اے اللہ والوں، مسجد تقویٰ کے مصلیان،
یہاں ہمارے حاضر جتنے بھائی ہیں، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک نبی محبت کر رہا ہے پتھر سے، تو کیا وہ نبی اپنے نیک امتیوں سے محبت نہیں کرے گا؟ پتھر سے محبت ہے تو اپنے امتیوں سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو پہچاننا ہو کان یسلم علی قبل ان ابعث، جو مجھ سے سلام کیا کرتا تھا میری بعثت سے پہلے، یہ وہی پتھر ہے جس کے کپڑا لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کا بھاگا تھا، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں کوہ طور کے اوپر نبوت ملی تھی۔ یہ سب قرآن کی بات ہے، ہوائی بات نہیں ہے۔ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے، جب ان کی شادی ہوئی تب مہر کیا رکھا گیا تھا؟ کوئی اللہ والا بتاؤ، بولو۔ بکری چرانا، بکری چرانا۔ کوئی نوجوان ایسا ہے جو اس بات کو تسلیم کر لے کہ اگر میری سسرال والے یہ کہیں ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، 2 سال 3 سال ہماری اس دکان میں ملازمت کرنی پڑے گی، کوئی تیار ہوگا؟ ارے مول صاحب صحیح کہہ رہا ہوں، وہ تو چھوڑ دیجئے، آپ تو کہیں گے 4 پہیہ والا چاہیے، 4 پہیہ والا اگر ہو جاوے تو 8 پہیہ والا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جن کی مہر بکریاں چرانا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار، اتنی اولو العزم پیغمبر کے بارے میں ملک الموت کہتا پھر ہم آپ کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ والو قرآن اٹھاؤ، 90 پہ 6 جگہ پر موت کا تذکرہ ہے، 90 پہ، اور 96 جگہ پر موت کا تذکرہ ہے۔ اللہ میں اختلاف ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ میں اختلاف، نبی میں اختلاف، نماز میں اختلاف، عقیدے میں اختلاف، توحید میں اختلاف، لیکن بھلا بتاؤ جتنے مسجد میں ہو کیا موت کے بارے میں بھی کسی کا اختلاف ہے؟ حنفی، بریلوی، اسی بریلوی کو میں بڑکا بھیا کہہ رہا تھا، ڈبل منزلہ۔ قرآن تو کہتا ہے نبی کو موت آئے گی، وہ کہتا ہے نبی کو موت نہیں آئے گی۔ حدیث کہتی ہے کہ اذان دینے کے بعد درود پڑھو، یہ کہتا نہیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ ہاں پہلے پڑھیں گے۔ حدیث کہتی کہ اذان دی جاتی ہے مسجد کے اندر، ان کی یہاں اذان دی جاتی ہے کہاں؟ قبرستان کے اندر۔ آدمی مسلمان ہوتا ہے، اگر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تب بھی مسلم، نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تب بھی مسلم، اگر وہ بعد میں باپ نے اسے کافر بنا دیا، سب کچھ کر دیا، اس کے بعد مسلمان کیا جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان کے یہاں ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تب اس وقت لا الہ۔ ارے صحیح کہہ رہا بھائی، خطبہ نکاح سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمہ پڑھا، گویا کہ غیر مسلم سے شادی طے کیا تھا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام، موت کے اندر کسی کا اختلاف نہیں، سب کو اس گھاٹ کا پانی پینا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے ملک الموت نے کہا پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور روح نکالنے کے لیے، اور آپ کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، ملک الموت کہتا ہے، ملک الموت سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سن لو اللہ والو، اے ملک الموت ذرا رک جاؤ، میرا آخری وقت ہے، میں اللہ سے کچھ مانگ لوں اور دعا کر لوں۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اے پروردگارا، بخاری کی روایت، اپنے گھر سے تو مجھے قریب کر دے، اتنی دور جتنی دور آدمی پتھر پھینکتا ہے اور جاتا ہے۔ یہاں اپنے گھر سے مراد بیت المقدس، آپ مصر میں ہیں، اٹھاؤ میپ اور نقشہ، کہاں ایجپٹ ہے، کہاں مصر ہے اور کہاں آپ کے فلسطین ہے، اے پروردگارا اپنے گھر سے تو قریب کر دے۔ یہ دعا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، کتنی دور اپنے گھر سے قریب کر دے؟ جتنا ایک آدمی پتھر اٹھاتا ہے اور پھینکتا ہے، 40 میٹر، 50 میٹر، 60 میٹر، اتنی دور جائے گا، اتنا اپنے گھر سے تو قریب کر دے۔ اللہ اکبر، پیدا ہوئے اسپتال میں، مر رہے اسپتال میں، صحیح کہ غلط؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو محفوظ کرے۔ پیدائش بھی اسپتال میں، موت بھی اسپتال میں، کہاں ہے؟ ICU میں ہے۔ نبی تو کہہ رہا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ،
تم میں سے کسی آدمی کی موت جب قریب آ جائے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، آئی سی یو میں جاؤ تلقین کرو۔ وہاں کیسے تلقین کرو گے؟ وہاں دعا کرو کہ اے پروردگارا موت کے وقت ہوش و حواس برقرار رہے، پروردگارا اچھی حالت میں موت آوے، پروردگارا تلاوت کی حالت میں موت آوے، پروردگارا نیکی کرتے وقت موت آوے، پروردگارا اچھے کام کرتے وقت موت آوے۔ مسجد سے بھاگ گئے، بھاگو موت سے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں بھاگ سکے، اور چھوڑ دیجئے موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل، تمام نبیوں میں افضل، تمام رسولوں میں افضل، تمام دنیا میں افضل، تمام نبیوں کے امام، ان کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ تو دوستو اور بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا اس 60-70 سالہ زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ کی قسم مٹھی بند رہتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب مرتا ہے تو مٹھی کھلی رہتی ہے۔ اس کا مطلب دنیا میں آیا تھا، کچھ لے کے آیا تھا، اور اب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اٹھائیے بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ انسان کے تابع 3 چیزیں، انسان کے تابع 3 چیزیں، مال، اولاد، عمل۔ مال، اولاد اور عمل۔ روح نکل گئی، مال چھوٹ گیا گھر ہی۔ $75 لاکھ کی روزانہ بکری ہوتی تھی، 5 لاکھ کی روز بکری ہوتی تھی، 11 دکانیں تھی بمبے کے اندر، حیدرآباد، بنگلور، ہر جگہ ہمارے مکانات ہیں، ہوٹل ہیں، شاپنگ سینٹر ہیں۔ کہاں گیا؟ مرتے ہی مال گھر ہی چھوٹ جائے گا۔ بیٹا یہ شرٹ اور یہ جینس پینٹ اتار لیں گے گھر والے کہ پہنا کے بھیجیں گے؟ ابھی نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ کرتا اتار لیں گے، یہ چشمہ اتار لیں گے، یہ پینٹ آپ کا اتار لیں گے، جوتا چپل گھر والے، سادہ 3 چادر۔ کیا کفن دیتے ہیں یہاں پر مردوں کو؟ 3 چادر نا؟ 5 کیوں؟ ہاں لیڈیز کو 5، مرد کو 3۔ ساری چیزیں یہیں چھوٹ جائیں گی۔ جہاں کسی کے کفن میں جیب لگا ہوا دیکھا آپ نے؟ نہیں نا؟ کسی کے قبر میں پیسہ رکھا گیا؟ 3 چیزیں، روح نکلی، مال گھر ہی چھوٹ گیا، باقی بچی اولاد، نہلائے گی، دھلائے گی، کفن پہنائے گی، جنازے کی نماز پڑھے گی، کندھا دے گی، قبرستان لے جائے گی، اتارے گی قبر کے اندر، منو مٹی ڈال کر کے۔ اولاد بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہے کہ واپس؟ ارے بولو، بیوی کہاں رہ گئی؟ گھر ہی۔ اولاد کہاں تک گئی؟ قبر تک۔ 3 چیزیں ہمارے ساتھ تھی، مال گھر ہی چھوٹ گیا، اولاد قبرستان تک گئی، وہ بھی وہیں سے واپس۔ ہمارے ساتھ صرف ایک چیز ہے، بولو اللہ والو کیا چیز ہے؟ وہ ہے عمل۔ ان خیرن فخیرن ان شرن فشرن۔ اچھا ہے اچھا بدلہ ملے گا، برا ہے برا بدلہ ملے گا، برا ہے برا بدلہ ملے گا۔ گزشتہ رمضان میں میں اس کی مثال بیان کر چکا ہوں، سنے تھے گزشتہ رمضان میں۔ آج وہ برا تھا، برا بدلہ ملے گا۔ آج میں بتا رہا ہوں اچھا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا۔ جیسی کرنی ویسی، سنا ہے یہ محاورہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا۔ کوئی ضروری نہیں کہ دنیا میں، آخرت میں بھی ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ ہر انسان کو یہاں سے کوچ کر کے جانا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہماری تخلیق ہوئی، اسی زمین کے اندر ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے، اسی زمین سے پھر ہماری دوبارہ تخلیق اللہ کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے۔ اب ایک بات میں، اہل مسجد، شکھت لوگ
ذی عقل ذی ہوش لوگ ذرا میری بات غور سے سن لینا. آدم میرے باپ، حوا میری ماں. اللہ کہتا ہم نے مٹی سے بنایا، مٹی میں لوٹائیں گے، مٹی میں اٹھائیں گے. زمین میری ماں. کہاں سے پیدا ہوئے ہم؟ ارے بولو بھائی. اور پھر اسی مٹی نے ہمیں اپنے گود میں لے لیا، پھر اسی مٹی سے ہم دوبارہ اٹھ کر کے جائیں گے. یہ دھرتی میری ماں. بدعتیے گا نہیں، ماں ہے، محبوب ہے. یہ دنیا ماں ہے، یہ دھرتی ماں ہے، یہ بھارت ماں ہے، محبوب ہے. لیکن قسم ہے وحدہ لا شریک کی، معبود نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ محبوب ہے، بچائیں گے. محبوب ہے، حفاظت کریں گے. محبوب ہے، سب کچھ اس کے لیے جتن کریں گے. محبوب ہے، دشمن کو ہٹائیں گے. انگریزوں کو ہٹایا، دوسروں کو بھی ہٹائیں گے. معبود ہے. نہیں نہیں نہیں، معبود نہیں ہے، محبوب ہے. ماں محبوب ہے، بیوی محبوب ہے، بیٹا محبوب ہے، معبود نہیں ہے. معبود نہیں. یہ دھرتی بھی معبود ہے. دھرتی سے ہم پیدا ہوئے، دھرتی میں جائیں گے، دھرتی سے پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو دوستوں بزرگوں، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب بیان کرنا یہ چاہتا تھا کہ جو آدمی برا کرتا ہے برا بدلہ ملتا ہے، اور جو آدمی اچھا کرتا ہے اچھا بدلہ ملتا ہے مرنے کے بعد. اس میں جن بھائیوں نے مدینے کی زیارت کی ہوگی میں ان سے مخاطب ہوں. مدینہ سے شمال میں ایک پہاڑ نظر آئے گا جسے احد پہاڑ کہا جاتا ہے. اس کے دامن میں شہداء کے قبرستان بھی نظر آئے گے. وہیں پر آپ کو جبل رومات بھی نظر آئے گا. تاریخ جب اٹھائیں گے عزیزم ندوی صاحب تو غزوہ احد نام کی ایک لڑائی سن 3 ہجری کے اندر آپ کو نظر آئے گی جس میں 700 مسلمان موجود تھے. اسی موقع کی بات ہے. اس لڑائی کے اندر شامل تھے، اگر 10-5 دیر ہو جائے گی معاف کر دینا، لڑائی کے اندر شامل تھے آپ کے ہے جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ. اور سن لیجئے مولانا، آیت کلالہ سورہ نساء میں 2 جگہ ہے. آیت کلالہ، یہ دونوں آیتیں ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی. اور کلالہ کہتے ہیں من لا اصل لہ ولا فرع لہ، جس کی نہ اصل ہو اور جس کی نہ فرع ہو. یعنی ان کے پاس کیا تھی؟ بہنیں تھیں اور بیوی تھی، نہ باپ تھا نہ بیٹا اور کوئی نہیں تھا. یہ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس لڑائی کے اندر شریک تھے جن کا نام تھا عبداللہ، شہید کر دیے گئے. اب تھوڑی سی ایک دوسرے ناحیے سے ہم لے کر کے آپ کو چلتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک پہاڑی کے اوپر، ایک ٹیلے کے اوپر 50 تیر اندازوں کو معین کر دیا تھا اور عبداللہ بن جبیر کو ان کا ہے نا نگراں اور امیر بنا دیا تھا. میرے جملہ سنیے، اے میرے صحابہ کرام، میری ہار ہو، میری جیت ہو، ہمیں چڑیا اچک لے، ہماری تکہ بوٹی کر دی جائے، اس ٹیلے کو ہرگز مت چھوڑنا، ہرگز مت چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں بلاؤں نہیں، آواز نہ دوں، پکاروں نہیں، جب تک آدمی بھیج کے نہ بلاؤں اس ٹیلے کو نہ مت چھوڑنا. نتیجہ میں کیا ہوا؟ آپ نے یہ وصیت کی. 50 تیر انداز موجود ہے. ابتداءً کفار کی شکست ہوئی، وہ بھاگنے لگے. انہوں نے سوچا میدان ہمارے ہاتھ ہے. ان لوگوں نے ٹیلے کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ بولو، کوئی زور سے بول دو بھائی. 70. نبی نے کیا کہا تھا؟ ٹیلا مت چھوڑنا. نبی نے کیا کہا تھا؟ جب تک بلاؤ مت آنا. نبی نے اس وقت ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے. اس ٹیلے کو مت چھوڑنا، اس جگہ کو مت چھوڑنا جب تک میں تمہیں آواز نہ دوں، تمہیں بلاؤ نہیں. لیکن ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی بولو کیا کیا؟ نافرمانی، نہیں مانا، چھوڑ دیا، بھول گئے. مت ہٹنا، ہٹ گئے.
متکیلے کو چھوڑنا چھوڑ دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک غلطی کے اوپر 70 مسلمان مارے جا سکتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 24 گنا 48 غلطی ہم سے ہوتی ہے، کیا حال ہوگا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ ایک حکم نہ ماننے پر کتنے شہید ہوئے بولو؟ 70 شہید ہوئے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ جہان مسلم لہو لہو، بات بدل جائے گی، معاف کر دینا۔ کہتے ہیں ہم اقلیت میں ہیں، جھوٹ ہے۔ کب آپ اکثریت میں تھے بتائیے؟ کب اکثریت میں آپ تھے؟ مکی زندگی میں اکثریت میں تھے؟ جنت میں اکثریت میں رہیں گے؟ احد میں اکثریت میں تھے؟ بدر میں اکثریت میں تھے؟ خلافت عثمانی میں اکثریت میں تھے؟ آج اکثریت میں ہے، کل اکثریت میں کبھی بھی نہیں۔ اقلیت اور اکثریت کا رونا یہ جھوٹ ہے۔ ایک بات جس کو نوٹ کرنا ہو نوٹ کر لو، وشو استر پر پوری دنیا کے اندر ہماری آبادی، مسلم آبادی 190 پہ 3 ممالک کے اندر 150 کروڑ ہے۔ کتنا؟ 150 کروڑ اقلیت میں۔ ایک نافرمانی پر 70 گردنوں پر تلواریں چل گئی۔ آج کتنی جھوٹ، کس، دھوکہ، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے مال، ہائے رے مال۔ نماز ثانوی درجہ، روزہ قسم ہے وحدہ لا شریک کی، مسجد تقویٰ کی کہ رب کی قسم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ روزہ رکھو، ہے؟ مسلمان کہتا ہے نہیں رکھیں گے روزہ، سڑک پہ کھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، مسلمان کہتا ہے نماز نہیں پڑھیں گے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بس کچھ لوگ مستثنا ہیں، بس بات دوسری طرف نکل گئی تو ہماری تعداد 150 کروڑ ہے، کم نہیں ہے اب۔ لیکن ہماری بدعمالی، وہی حالت جو احد کے اندر پیش آئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی چھوڑیے، اسی غزوے کے اندر شہید کر دیے گئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ بہت اختصار کے ساتھ جب شہید کر دیے گئے تو اس موقع سے 70 آدمی تھے، 70 شہید تھے۔ 70 قبریں کھودنا بڑا مشکل کام تھا، لہذا ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 آدمیوں کو دفن کیا گیا۔ بہت سمیٹ رہا ہوں میں، لیکن ایک بات یہیں سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شہیدوں کو قبر میں اتارتے، جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، چلاتے رہو مغرب والو، زور زور سے نعرہ لگاؤ۔ تمہارے نعروں کی فکر نہیں ہے، ہم نعرے محمدی اور نعرے خداوندی کے قائل ہیں، تمہارے نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شہید کر دیے گئے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ کیا فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے صحابہ کرام یہ بتاؤ اس میں قرآن کس کو سب سے زیادہ یاد ہے؟ کہتے اس آدمی کو، تو اس کو سب سے پہلے رکھا جاتا۔ کبھی اس ناحیے سے غور کیا؟ اس کو سب سے پہلے قبلہ کی طرف، پھر اس کے بعد دوسرے کو، پھر اس کے بعد تیسرے کو۔ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا، ان کے ساتھی عمر بن جموح کے ساتھ۔ اسی لڑائی کے اندر شہید ہوئے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب بن عمیر کون؟ پہلے مبلغ مدینے کے، مکے کے پہلے مبلغ جو مدینے آئے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اٹھاؤ حدیث بخاری کی، جب ان کو قبر کے اندر لٹایا گیا، ایک کملی تھی، سر ڈھکتے پیر کھل جاتا، پیر ڈھکتے سر کھل جاتا۔ اللہ اکبر! یہ غربت جن کی بدولت اسلام ملی،
جن کی قربانیوں سے آج ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، آج انہی صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ توبہ توبہ، اٹھائی ان کی فقہ کی کتاب، کیا موجود نہیں ہے کہ ابو ہریرہ بیوقوف تھے؟ عزیزاں بتائیے، کیا ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے؟ موجود ہے کہ نہیں موجود؟ میں ایسے موقع پر کہہ دیتا ہوں، وہ آدمی جس کا ہاتھ شرمگاہ پر رہے وہ حدیث نبوی کو نہیں سمجھ سکتا۔ گزشتہ سال میں نے اپنا فون نمبر بتا دیا تھا، آج بھی بتا دوں گا، پوچھ لینا تھا۔ شہید کر دیے گئے ان کے دوست عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ دفن کر دیے گئے۔ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ہمیشہ یہ غم تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ابا کسی اور کے ساتھ دفن کیے جائے۔ فکر 2 دن 3 دن 4 دن سوچتا تھا، یہ تھا کہ چلو ابا کی لاش نکال لیں۔ بخاری کی روایت، جلد اول کی روایت، کتاب الجنائز کی روایت، چلو ابا کی لاش نکالیں، دوسری قبر کھودے، دفن کر دے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے والد کسی اور کے ساتھ دفن۔ 1 دن بیت گیا، 2 دن بیت گیا، 1 مہینہ بیت گیا، ارے 3 مہینہ بیت گیا اللہ والو، ارے 4 مہینہ بیت گیا، 5 مہینہ بیت گیا، پھر بولو کتنا ہے یہ؟ 6 مہینہ بیت گیا۔ آج لاش نکالیں گے، پرسوں لاش نکالیں گے۔ اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا۔ یہ دھرتی ماں بن جائے گی، اللہ اکبر، ماں بن جائے گی، دبائے گی نہیں، گود میں لے لے گی یہ دھرتی، کیڑے منہ پھیر کے چلی جائیں گے۔ 6 مہینے کے بعد ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے، پھاوڑا لیا، کھچیا لیا، احد پہنچے، ایک قبر پہلے سے کھودی، اس کے بعد ابا کی قبر کھودی، تختہ ہٹایا، ان کے ساتھی بھی اسی میں دفن ہے ہمت؟ اور ہمت کا اب تو آدمی اتنا زیادہ شقی القلب ہو گیا ہے، کندھے پہ جنازہ ہے مسکرا رہا ہے۔ بولو غلط؟ جنازہ پڑھنے جا رہا ہے مسکرا رہا ہے، غسل دے رہا ہے مسکرا رہا ہے، کفن پہنا رہا ہے مسکرا رہا ہے۔ موت اللہ اکبر جو ایسا دبائے گی اس سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کھول دی خبر، تختہ بھی ہٹا دیا، مٹی بھی ہٹا دیا، والد کی لاش موجود، آگے بڑے، گود میں ابا کو اٹھا لیا۔ کتنے دن کے بعد؟ بولو۔ ارشاد فرماتے ہیں بخاری کی روایت، جب میں نے اپنے والد کو اٹھا کے اپنی گود میں لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میں نے اپنے ابا کو دفن کیا۔ کہانی دفن تو الان، گویا کہ ابھی ہم نے ابا کو دفن کیا ہے۔ کتنے دن کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد۔ لاش ویسے ہی ہے، لاش میں تغیر نہیں، لاش میں شراب نہیں، لاش میں بساس نہیں، لاش مکمل محفوظ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے 3 دن گھر میں لاش رکھ کر کے دیکھ لو، گرمی کے زمانے میں 4 دن رکھ کر کے دیکھ لو کیا حالت ہو جاوے گی۔ اللہ دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے، اور کہاں؟ قبر کے اندر بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ نیک رہو گے تب، لیکن اگر برے رہو گے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، برے ہونے کی صورت میں ایک آدمی ہے اس کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، ایک آدمی ہے اس کی بھی پٹائی ہو رہی ہے قبر کے اندر۔ یہ کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تھا، یہاں چھیٹا، یہاں چھیٹا، یہاں چھیٹا، یہاں چھیٹا۔
یا بیٹھ کے پیشاب کرتا تھا، مٹی کا استعمال نہیں کرتا تھا، پٹائی ہو رہی ہے قبر میں۔ ارے صحیحین کی حدیث مولوی صاحب سب موجود ہے۔ دوسرا آدمی ہے، اس کی بھی پٹائی ہو رہی ہے، کیوں؟ چغلخوری کرتا تھا، ان کی بات ان سے، ان کی بات ان سے، ان کی بات ان سے، ان کی بات ان سے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، موت برحق ہے، موت کے بعد آنے والا منزل قبر کا منزل ہے۔ اچھا رہے گا تو وہی 2 گز زمین اللہ ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے، ایک روایت میں آپ کو سنا دوں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو عرش کے اندر حرکت پیدا ہو گئی تھی، اللہ کا عرش ہلنے لگا تھا۔ ان کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے حاضر ہوئے تھے۔ ان کے جنازے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، جنازہ اتارا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ بھی دیر کے بعد آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسی آواز آپ کی زبان مبارک سے کبھی نہیں سنی گئی تھی، آخر یہ کیا بات ہے، کیوں آپ کی زبان سے؟ کہا لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ۔ اس صالح بندے کے اوپر کتنے فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولو 70,000، جن کے انتقال پر عرش ہلنے لگا تھا۔ فرمایا اس نیک بندے کو اس کی قبر نے دبا دیا، ثم فرجان ہو، پھر قبر دور کر دی گئی۔ دوستوں اور بزرگوں، جب ہے سعد نہیں بچ سکے جن کے جنازے کی نماز 70,000 فرشتے پڑھیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ لہذا اس عاریتی زندگی جو 60-70 سال کی ہے، اس کی قدر کرو، وہاں کی تیاری کرو۔ ابھی چنئی جانا ہو، یہ لاؤ، جھولا لاؤ، پیسہ لاؤ، ساری چیزیں، چنئی کے لیے اتنی بڑی تیاری، لیکن آخرت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اس کے لیے عمل صالح چاہیے، نیکی چاہیے، دوستوں اور بزرگوں، بھلائیاں چاہیے، نماز چاہیے، تلاوت چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے، اور غریبوں، یتیموں، محتاجوں کی مدد چاہیے، صدقہ چاہیے، زکوٰۃ چاہیے، اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ بس آپ تیاری کر لیں، انشاءاللہ العزیز آگے کا بیڑا، آگے کی منزل پار ہو جائے گی۔ خداوند قدوس آپ کو بھی، ہمیں بھی، تمام مسلمانوں کو جو یہاں حاضر ہیں یا جو غیر حاضر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور دنیاوی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرماوے، اور مرتے وقت اللہ ایمان کے اوپر باقی رکھے، اور قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات اور جوابات کو صحیح طور سے دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین بھائیو، ذرا سا 2 منٹ اور رک جاؤ، بس زیادہ ہم وقت نہیں لیں گے اللہ والوں، 1 منٹ۔ جامعہ اشریہ دارالحدیث مئو، جہاں کا میں ایک استاذ ہوں، ایک خادم ہوں، مولانا ہماری جامعہ میں جا چکے ہیں، خود ہماری آفس میں بھی جا چکے ہیں، اور یہ وہ مدرسہ ہے جس کا قیام 1950 پہ 4 میں ہوا، 4700 بچے پڑھ رہے ہیں، 90 اساتذہ کرام ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اس کے علاوہ آپ اس مدرسے کے تعلق سے یہ بھی جان لیں کہ سالانہ 1 کروڑ کا خرچہ ہے، 310 بچے آپ کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، جن کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام مدرسہ کرتا ہے۔ آپ تمام بزرگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے